الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والأئمة المحدثين أما بعد باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا فضيلة الشيخ أستاذ العلماء والحديث والتفسير عبد الكريم البديانبي حفظه الله تعالى وأكرمه في الدارين قال حدثنا الشيخ مولانا قاضي عصمة الله رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ المحدث الجليل مولانا قاضي شمس الدين رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ إمام الموحدين مولانا حسين علي الواني رحمه الله تعالى قال حدثنا العلامة رشيد أحمد الجندوهي رحمه الله تعالى قال وحدثنا فضيلة الشيخ أستاذ العلماء والحديث المفتي محمد آصف حفظه الله تعالى وأكرمه في الدارين قال حدثنا فضيلة الشيخ القاضي المفتي محمد التقي العثماني حفظه الله وأكرمه في الدارين قال حدثنا فضيلة الشيخ فقيه الملة المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ أستاذ العلماء والمحدثين الإمام أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى عن الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى قال وحدثنا فضيلة الشيخ المفتي رشيد أحمد نبر الله مرقده عن الشيخ حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى عن الشيخ شيخ الهند محمود الحسن العثماني رحمه الله تعالى عن الشيخين الجليلين الشيخ العلامة محمد قاسم النانوتبي رحمه الله تعالى والعلامة رشيد أحمد الجندوهي رحمه الله تعالى وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي رحمه الله تعالى عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد
الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي رحمه الله تعالى قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس النشافي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي رحمه الله تعالى عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله تعالى عن الشيخ أحمد بن أبي طالب رحمه الله تعالى عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك رحمه الله تعالى عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي رحمه الله تعالى عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي رحمه الله تعالى عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري رحمه الله تعالى عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضهم آمين يا رب العالمين قال حدثنا أحمد بن وشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام اور میرے عزیز طلباء ساتھیوں اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے میرے عزیز مہمانوں، سب سے پہلے میں اپنے عزیز طلباء کے جو لاحقین ہیں، جو ان کے متعلقین ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس غیر گزرے دور کے اندر اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اپنی اس اولاد کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کرتے ہیں، اور آج اللہ رب العزت نے ان کو اس کا ثمر دیا ہے کہ آج ان کی آنکھوں کے سامنے الحمدللہ کچھ حفاظ کرام ہیں، کچھ قرائے کرام ہیں، کچھ علماء کرام ہیں اور کچھ مفتیان نظام بن چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کہ جن کو ہم طلباء کہتے تھے آج علماء اور مفتیان بن کر انشاءاللہ اس دنیا میں جائیں گے اور اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ ہم نے ان سے یہی امید وابستہ کی ہے، ہم ان سے اور کوئی دنیا کی امید نہیں رکھتے کہ دنیا کے اندر جا کر دنیا کے کام کرنے میں پڑے گا، بلکہ ہم نے جو ان کی خشت اول رکھی ہے وہ یہی بنیاد تھی کہ دین کا کام کریں گے۔ الحمدللہ آج یہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کے دین کا علم بلند کرتے ہوئے یہ دنیا بھر کے اندر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں ان کے تمام رشتہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہمارے پاک و ہند اور بنگلہ دیش کے اندر یہ طریقہ کار رکھ گیا ہے کہ حدیث کی کتب کو باقاعدہ سند متصل کے ساتھ اول تا آخر پڑھایا جاتا ہے۔ چنانچہ سیاہ ستہ میں سے 4 کتابیں صحیح البخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد، یہ 4 کتابیں اول تا آخر مکمل پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ نظام اور یہ سلسلہ صرف پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مدارس کے اندر ہے، لیکن دنیا بھر کے اندر یہ سلسلہ ختم ہو چکا، حتیٰ کہ جہاں سے یہ سلسلہ چلا تھا عرب کی سرزمین، وہ بھی ابھی سلسلے سے محروم ہے۔ وہاں کے مدارس یونیورسٹیوں میں تبدیل ہو چکے، وہاں کے مدارس سکول اور کالج میں بدل گئے، اب وہاں پر احادیث کی منتخبات پڑھائی جاتی ہیں، چند ایک ابواب چن کر وہ طلباء کو پڑھا دیے جاتے ہیں، کبھی رٹا دیے جاتے ہیں، کبھی یہ ہے کہ بس کتابوں کی اجازت کا سلسلہ دے دیا جاتا ہے کہ میں نے جو کتابیں اپنے استادوں سے اجازت دی تھی میں اس کی آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اپنا استاد کو پتہ ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے، ورنہ اس کو معلوم ہے کہ جس کو اجازت دی جا رہی کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ان مدارس کے اندر اس سلسلہ ابھی تک باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سلسلہ کو صبح قیامت اسی طرح سے جاری و ساری آمین۔ ورنہ دشمنان کی تو یہ تمنا ہے کہ اس سلسلے کو یہاں پر بھی بند کر دیا جائے، کہ ہر آئے دن نئے سے نئی پابندیاں لگانے کی فکر کی جاتی ہے، سوچ و بچار کی جاتی ہے کہ کس طرح سے ان دینی مدارس کو کنٹرول کر لیا جائے، کس طرح سے ان کو پابند بنایا جائے کہ انہوں نے آج تک اس سلسلے کو کیوں اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، جو ساری دنیا چھوڑ چکی، تو پھر یہ پاکستان کے، ہندوستان کے اور بنگلہ دیش کے مدارس نے اس سلسلے کو کیوں اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم سند متصل سے احادیث کو پڑھتے ہیں یہ اسی کی نورانیت اور اسی کی برکت ہے۔ دیکھیں ابھی حدیث تو جو پڑھی گئی وہ بالکل آخر کے اندر بجو سمجھو کہ 1.5 سطر ہے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے پورا لمبا ایک سلسلہ سند پڑھا ہے، اس کے اندر ہم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام راویان حدیث کا نام لیا گیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس راویوں کے نام گن دیے گئے، حالانکہ ایسا نہیں، یہ مینار نور ہے، یہ نور کے مینار ہیں کہ جس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو لائٹ چل رہی ہے، یہ بتیاں روشن ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، تو کیا یہ یہاں سے جاری ہوئے؟ اگر پیچھے سے ان کا کنیکشن پاور ہاؤس سے کاٹ دیا جائے تو یہ نہ پنکھا چلے نہ یہ بتی چلے، یہ کھمبے در کھمبے یہ سلسلہ پیچھے پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے ہم یہاں پر سوئچ آن کرتے ہیں نتیجتاً بلب روشن ہو جاتا ہے، پنکھے چلنے لگتے ہیں،
اس لیے کہ اس کا تعلق پیچھے پاور ہاؤس سے ہے، وہاں سے یہ روشنی منتقل ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو ان احادیث کو پڑھتے ہیں یہ صرف یہاں سے نہیں بلکہ اس کا تعلق بھی پیچھے انہی مینارہ ہے نور کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے اب نہیں کی بلکہ آج سے 1450 برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور پھر وہ سلسلہ در سلسلہ چلتے چلتے آج یہ ہم بات اسی طرح سے نقل فرما رہے ہیں، اور یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ ورنہ دنیا بھر کے اندر آپ جائیں کسی بھی مذہب والے سے آپ پوچھیں کہ آپ کے پاس جو کوئی دینی کتاب ہے، آپ کے جو مذہب کی کتاب ہے، اس کی سند کیا ہے، وہ اپنی مذہبی کتاب کی سند پیش کرنے سے عاجز ہے۔ لیکن یہ اس امت کا امتیاز ہے کہ جس طرح اس امت نے قرآن مجید کو سند متصل کے ساتھ محفوظ رکھا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو سند متصل کے ساتھ محفوظ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس سلسلے کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ چاچے اسی کی برکت سے الحمدللہ آج یہاں پر یہ رونقیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ رونقوں کو قیامت تک اسی طرح سے جاری و ساری ہو۔ پہنچے یہ جو تقریب ہوتی ہے، اس آخری تقریب کے اندر صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور عزت نے ان کو جو مرتبہ اور مقام عطا کیا تھا، اس کے اندر بنیادی وجہ ان کی وللہیت اور ان کی جد و جہد اور ان کی محنت ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پڑھنے اور پڑھانے اور ان کا آگے پھیلانے کے لیے وقف کر دیا تھا، اور ان کی للہیت کہ ان کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہ تھا۔ آپ حضرات ان کے حالات زندگی پڑھ چکے کہ وقت کا گورنر کہتا ہے کہ میرے بچوں کو گھر آ کر پڑھائیں، جیسے آج ٹیوشن پڑھانے کا رواج ہے۔ وقت کا گورنر کہتا ہے کہ میرے بچوں کو میرے گھر میں آ کے پڑھائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تو حدیث رسول کی توہین ہو جائے گی، میں آپ کے گھر آ کے نہیں پڑھا سکتا۔ اگر آپ کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اسی درس میں آ کر جہاں پر دوسرے بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہیں پر بیٹھ کر پڑھیں۔ اس نے پھر دوسرا مطالبہ کیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے بچوں کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، لیکن اس کے لیے ان کے لیے آپ الگ مجلس کا انتظام کریں گے، عام مجلس کے اندر گورنر کے بیٹے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تفریق میں نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں پڑھا رہا ہوں اور میں کسی کو کہوں کہ تم اس وقت اٹھ جاؤ، لہذا صرف یہ گورنر کے بیٹے بیٹھ کر یہاں پر پڑھیں، یہ تفریق میرے ہاں نہیں ہے۔ اصل ایک صورت ممکن ہے، وہ یہ کہ آپ چونکہ گورنر ہیں، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ میرے حلقہ درس کے اوپر پابندی عائد کر دیجیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے درس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، لیکن جب کوئی نہیں آئے گا آپ کے بیٹے آ جائے ان کو پڑھا دیا کروں گا۔ اب گورنر یہ ضرورت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا حلقہ درس اس کو بند کرنا یہ آسان نہیں تھا، تاکہ اس نے غصے میں آ کے الزام لگا کر امام بخاری رحمہ اللہ کو بخارا سے نکالا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی ساری کی ساری زندگی اسی علم کے لیے وقف کر دی تھی، تاکہ ان کی اس جد و جہد اور ان کی اس للہیت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی آدمی عالم کہلوانے کا مستحق نہیں بنتا، اس وقت تک عالم کی دستار فضیلت اس کے سر پر نہیں سجائی جاتی جب تک وہ صحیح البخاری کا درس مکمل نہ فرما دے۔ چار دن کی آخری حدیث کا درس ہوگا، اور یہ جو علماء حضرات جو اس آخری حدیث کا درس پڑھیں گے ان کے سروں کے اوپر دستار فضیلت سجائی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمہ اللہ کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور ان کی کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف قبولیت عطا کیا، حتیٰ کہ پوری امت نے اس کے اوپر اتفاق کیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ الصحیح البخاری، کہ جتنی بھی کتابیں کتاب اللہ کے بعد اس دنیا کے اندر موجود ہیں ان کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب فرمایا کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ صحیح ہے۔ اور یہ فیصلہ انہوں نے عقیدت مندی کی بنیاد پر نہیں کیا کہ ان کو امام بخاری رحمہ اللہ سے عقیدت تھی، اس لیے انہوں نے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب
تمام کتابوں میں زیادہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس وقت امام بخاری نے انہوں نے کتاب تالیف فرمائی اور اس کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے اس کتاب کو پیش فرمایا کہ آپ اس کے اوپر نظر ثانی فرمائیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، حضرت علی بن المدینی رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، ان تین حضرات نے جو بڑے درجے کے بڑے پائے کے محدث بھی تھے اور امام بھی تھے، انہوں نے اول تا آخر امام بخاری رحمہ اللہ کی ساری کتاب کی ساری احادیث کو انہوں نے چھلنیوں میں سے گزارا ہے، اس کو جانچا ہے، اس کو پرکھا ہے، سوائے چند ایک مقامات کے، صرف 4 مقامات کے، باقی تمام احادیث میں انہوں نے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی موافقت فرمائی کہ واقعتاً امام بخاری رحمہ اللہ نے جتنی حدیثیں اپنی اس کتاب کے اندر نقل کی ہیں وہ سب صحیح ہیں، اور 4 احادیث کے اندر اختلاف ہوا، اور بعض کے علماء کرام نے 4 احادیث میں بھی محاکمہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے ان 4 احادیث میں اپنے اساتذہ سے بھی ترجیح رکھتی ہے۔ تو یہ مرتبہ اور مقام ایسے نہیں مل گیا، بعض کے علماء اس کو پرکھتے رہے، اس کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، اس کو فنی اعتبار سے جانچنے پرکھنے کی جتنی صورتیں ممکن تھی سب صورتوں کو بروئے کار لایا گیا، بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب یہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے لکھنے کے اندر کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، چاچہ انہوں نے بھی احادیث کو پرکھنے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے سب طریقوں سے احادیث کو پرکھا، جب اطمینان ہوا کہ یہ حدیث صحیح ہے، چاچہ اس کے اندر کل احادیث ہیں 9082، اور فرماتے ہیں میں نے 6 لاکھ صحیح احادیث میں سے ان کا انتخاب کیا ہے، تو 6 لاکھ صحیح احادیث سے صرف 9082 احادیث کو منتخب کر کے انہوں نے اپنی صحیح کے اندر درج فرمایا، اور جب اطمینان ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اس کے باوجود نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے غسل فرمایا، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، پھر 2 رکعت نماز استخارہ کی پڑھی، جب عین دن اللہ کی طرف سے بھی مطمئن ہوا تو تب جا کر انہوں نے اس حدیث کو اس کتاب کے اندر درج فرمایا، وہ کہ 9082 مرتبہ انہوں نے غسل کیا۔ اب حق تو یہ تھا کہ ہم بھی اس کی ہر حدیث کو پڑھنے سے قبل کیا کرتے ہیں، غسل کرتے، یا کم از کم ہر حدیث سے پہلے وضو کیا کرتے، لیکن ہمارے اندر اتنی ہمتیں نہیں، تو ہم اتنا کر لیتے ہیں کہ سبق شروع کرنے سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھتے ہیں اور سبق کے آخر تک الحمدللہ باوضو ہی حدیث کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمہ اللہ ان کی کتاب کو شرف اس وجہ سے عطا کیا کہ انہوں نے اس کے جانچنے میں پرکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اسی طرح اللہ رب العزت سے اس حق اور باطل میں وضاحت طلب کرنے میں بھی کوئی کمی نہ کی، للہیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، چاچہ اس کا سمجھ یہ ملا کہ اب یہ کہ پوری دنیا کے اندر چاہے کوئی امام بخاری رحمہ اللہ کا ہم مسلک ہے، چاہے اس کا مسلک امام بخاری رحمہ اللہ کے خلاف ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کو ضرور پڑھتا اور پڑھاتا ہے، چاہے امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ مسلکی اختلاف ہیں علماء کے، اور امام بخاری رحمہ اللہ خود مجتہد ہے، جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلک راجح ہے تو وہاں پر اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ اس راجح مسلک کے دلائل کو ذکر فرما دیتے ہیں، چاہے وہ حنفیہ کے خلاف ہو، چاہے شافعیہ کے خلاف ہو، چاہے حنابلہ کے خلاف ہو، چاہے مالکیہ کے خلاف ہو، اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ انہوں نے دلائل کو نقل فرمایا، اور اپنی فقہ کو انہوں نے اسی کتاب میں مرتب کر دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ الگ سے نہیں چھپی، جو لوگ زیادہ بخاری کا نام لیتے ہیں نا وہ فقہ کے منکر ہیں، حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ خود فقہ کے قائل ہیں، کہتے فقہ البخاری فی تراجم البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ الگ نہیں چھپی ہوئی، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ یا ان کے تراجم بخاری، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا وہ کوئی نہ کوئی فقہی مسئلہ ہے، اس فقہی مسئلہ کو نکال کر پھر اس کے آگے دلائل ذکر فرماتے ہیں۔ چاچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی دقت نظر سے ان ابواب کو قائم فرمایا ہے، لیکن ہر مصنف کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنی ایک طرز ہوتی ہے، اس کے تحت آدمی مصنف آدمی اپنی کتاب کے اندر عنوان قائم کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی دقت نظر سے عنوان قائم فرمائے ہیں، لیکن سب سے پہلا باب جو قائم کیا باب بدء الوحی ہے، وہ بدء وحی کا ہے،
باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وحی کا باب ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے ان کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے ان کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے معاشرت سے ہو، چاہے اخلاق سے ہو، چاہے حدودوں کی ساز و نیات سے ہو، سارے کے سارے احکامات ان کی بنیاد وحی کے اوپر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی اتاری گئی. کچھ وحی مطلوب ہوتی، کچھ غیر مطلوب. وحی مطلوب وہ قرآن مجید کی شکل کے اندر وہ بھی مدبر ہے، اور وحی غیر مطلوب وہ حدیث کی شکل میں اس کو بھی تدبیر مدبر کر دیا گیا. تاکہ وحی سب کی بنیاد ہے، تاکہ جتنے بھی عقائد ہیں، جتنے اعمال ہیں، عبادات، معاملات، اس سب کی بنیاد وحی کے اوپر ہے. اس طرح جو منبع تھا، جو مصدر تھا، اس کو سب سے پہلے ذکر کیا. اس کے بعد پھر ترتیب سے کتاب الایمان ذکر کیا، پھر آگے طہارت کے ابواب لائے، کتاب الصلاۃ لے کر آئے. ساری ترتیب قائم کرتے آئے یہاں تک کہ آخر میں آ کر انہوں نے کتاب التوحید کو قائم فرمایا. دیکھو کتاب الایمان شروع میں ہے اور کتاب التوحید اس کو آخر میں لے کر آئے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں پر کتاب الایمان کا ذکر کیا وہیں پر کتاب التوحید کو بھی ذکر کر دیتے. اس طرح کہ ایمان کا سب سے جو بنیادی جز ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے، تو وہاں پر ذکر نہیں کیا، آخر میں ذکر کیا. اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں دین اسلام اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اس میں اول و آخر ہے توحید، کہ اس کی ابتدا بھی توحید سے ہوتی ہے کہ آدمی اس بات کا اعتراف کرے کہ اس دنیا کے اندر عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ہستی ہے. وہی عالم الغیب ہے، وہی متصرف الامور ہے. ہم ان تمام امور میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اسی عقیدے سے ابتدا ہوتی ہے اور اسی عقیدے پر انتہا ہوتی ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. بعض محدثین کا بڑا عجیب ذوق تھا. امام بخاری رحمہ کے ایک استاد ہیں امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، ان کی وفات کا وقت قریب آیا. محدث تھے، ان کے شاگرد بھی محدثین تھے. اب شاگرد ان کے پاس موجود تھے. انہوں نے سوچا کہ استاد جی کو تلقین کیسے کی جائے. کیونکہ تلقین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر اتنی آواز سے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اس کے کانوں تک آواز جائے، اور وہ بھی ترغیب میں آ کر وہ بھی اپنی زبان سے اس کلمے کو ادا کرتا ہے تاکہ اس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے. اب شاگردوں نے تلقین کا بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا. کہنے لگے استاد جی ہمیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو سنائیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے من کان آخر کلامہ. تو کہاں تو لیٹے ہوئے تھے، مرض کی شدت کی وجہ سے بیٹھنا ناممکن تھا. فرمایا کہ مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ. سہارا دے کر ان کو بٹھایا گیا. تو پہلے انہوں نے اپنے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند پڑھی. پھر سند پڑھنے کے بعد حدیث کو پڑھنا شروع کیا. کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. ابھی داخل الجنہ نہیں بولا کہ روح پرواز کر، کہ اشارہ اس بات کی طرف ہوا کہ اس کی آخری کلام تھی نا لا الہ الا اللہ، اور امید یہ ہے کہ بالفعل اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرما دیا. تو کیسے ایسے محدثین تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی اپنی کتاب کو اختتام فرما رہے کتاب التوحید پر، تاکہ میرا بھی جو خاتمہ ہے، میری کتاب کا جو خاتمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہو. تو اول تا آخر سب توحید ہی توحید ہے. اس طرح کہ جس کی توحید کے اندر ذرا برابر بھی کچھ کمی رہ گئی، چاہے اس کے جتنے بھی اعمال نیک کیوں نہ ہوں گے، نہ اس کی نجات نہیں ہو سکتی. اس لیے توحید میں کامل ہونا ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں ابواب قائم کیے. لیکن کتاب الایمان جو شروع میں تھا اس میں ایجابی پہلو کو ذکر کیا کہ یہ اچھے عقائد ہیں. اور آخر میں جو کتاب التوحید ہے اس میں کتاب الرد علی الجہمیہ قائم کیا ہے. اس میں باطل فکروں کا رد ہے. یہ سلبی پہلو کو ذکر کیا گیا کہ یہ باطل عقائد اور نظریات ہیں، ان سے اپنا دامن بچاؤ. چلتے چلتے رد کرتے آئے. بالآخر آخری جو باب تھا اس میں بھی جہمیہ کو اور معتزلہ کا رد فرمایا. فرمایا باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں
یہ ترجمۃ الباب ہے کہ ہم میزانوں کو ترازوں کو ہم رکھیں گے انصاف قائم کرنے کے لیے قیامت کے دن، یعنی ہم ترازو قائم کریں گے، اس کے اندر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تاکہ لوگوں کو دکھائی دے کہ واقعتاً انصاف ہو رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تولنے کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، کسی کا کوئی رائی کے دانے برابر کا عمل بھی اللہ کی نگاہ میں پوشیدہ نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ترازو قائم کیا، سب کے سامنے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ صرف انصاف ہونا نہیں چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے۔ ساری خلائق کے سامنے ترازو قائم کر دیے جائیں گے۔ روایات میں آتے ہیں ان کے پلڑے بڑے بڑے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے جتنا کہ زمین و آسمان کا پھیلا ہے، اتنے بڑے پلڑوں کے اندر لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اب معتزلہ جو کہ ایک عقل پرست فرقہ تھا، وہ وزن اعمال کا منکر تھا، اس طرح کہ انہوں نے قرآن مجید کے اندر یا احادیث کے اندر جو باتیں اپنی عقل کے خلاف سمجھی ان کا انکار کر دیا۔ احادیث آئی تو احادیث کا سرے سے انکار کیا، قرآن مجید کے اندر وہ بات آئی تو اس کے اندر تعبیر اور توجیہ کی ایسی کہ جو تحریف کی حد تک جا پہنچے، چاچے کہنے لگے کہ وزن اعمال نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ وہاں پر ترازو ہوں گے، ان میں اعمال رکھے جائیں گے پھر ان کو تولا جائے گا، بلکہ یہ صرف انصاف سے کنایا ہے کہ انصاف ہوگا۔ تو یہ تعبیر کر دی، توجیہ کر دی جو تحریف کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ احادیث کا تو ویسے ممکن سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس فرقے کی تردید فرمایا کہ نہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم جوزا، فرمایا کہ بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اس میں خود اہل سنت والجماعت کا کیفیت میں اختلاف ہوا کہ کس چیز کا وزن ہوگا۔ اچھا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خود جو نامہ امانت ان کو تولا جائے گا، تاکہ وہ مشہور معروف حدیث ہے کتا والی، ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اپنے اعمال کا وزن کروا لو، آپ کی ایک نیکی ہمارے پاس ایسی ہے کہ اس کا آپ وزن کروائیں، تاکہ وہ دیکھے گا کہ کہاں 99 دفتر، کہاں پر یہ ایک چھوٹا سا کتا یا ایک چٹ اس کے اندر لکھا ہوا اللہ کا کلمہ، تو یہ اس کے مقابلے میں کیا وزن دکھائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں وزن کروا لو، آپ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کہتے 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور یہ ایک کاغذ کا پردہ جس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، یعنی اس کا جو ایمان تھا توحید کے اوپر، وہ اس کاغذ کے اوپر درج ہوگا، وہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، نتیجتاً اس کتے والا یا پلڑا یہ نیچے چھٹ جائے گا اور 99 دفتر یہ ہوا میں ہونے لگیں گے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ نامے اعمال تولیں گے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو عاملین ہیں خود عمل کرنے والے ان کو تولا جائے گا۔ اس طرح کہ جو آدمی عمل کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کا وزن زیادہ ہے، اگر برے اعمال کرے تو آدمی کا وزن کم ہوتا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو وزن یعنی نیک عمل کرنے والا ہو، بات کا سچا ہو، اس کی بات میں سمجھ جاتا ہے کہ بڑا وزن ہے، اور جس کی جو جھوٹ بولنے والا اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کی وجہ سے وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس پر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ ان کی پنڈلیاں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں، پتلی پتلی ہیں، تو وہ چھوٹے قد کے تھے، دبلے پتلے تھے، لیکن فرمایا کہ میزان عمل میں ان کا بڑا وزن ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے فرمایا کہ بہت موٹے تازے کافر کو لایا جائے گا، اس کا فرمایا کہ جب پلڑے میں رکھیں گے تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں نکلے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود عاملین کو تولا جائے گا۔ لیکن جو راجح قول ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیے وہ یہ کہ نہ تو نامہ اعمال تولیں گے نہ عاملین تولیں گے، بلکہ خود اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا، کہ جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں، جو کچھ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، خود ان اقوال اور افعال ہی کا وزن ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ورنہ اعمال بنی آدم و قولهم جوزا سے اسی راجح قول کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس پہ معتزلہ کو اعتراض یہ تھا کہ یہ اعمال اور اقوال یہ تو آراز ہیں، لیکن میں نے بولا میرا بول یہاں پر لاش ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، اور اس کو کیسے تولا جائے؟ ہم نے کوئی عمل کیا تو عمل کر لینے کے بعد اس عمل کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس عمل کو کیسے تولا جائے؟ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا
لیکن اگر آج اس دنیا میں موجود ہوتے، یہ جو سائنس کی نئی نئی ایجادات ہیں، یہاں پر ہر چیز کو ناپا جا رہا ہے، ہر چیز کو تولا جا رہا ہے، حرارت، برودت یعنی گرمی سردی، چیزوں کی رفتاریں، یہ بھی تو کیفیات کے نام ہیں، ان کی بھی تو کوئی اپنا یعنی جسمانی ساخت نہیں ہوتی، لیکن ان کو ناپنے کے لیے انسانوں نے خود آلات وضع کر دی۔ یہ گھڑی لگی ہوئی ہے، اس کے اندر اس حال کا جو ٹمپریچر وہ خود ناپ کے ہمیں بتلا رہی ہے کہ اس حال کا ٹمپریچر اب کیا ہو گیا۔ تو جب انسان اپنی اس محدود عقل کے بل بوتے پر ایسے آلات بنا سکتے ہیں کہ جسے حرارت اور برودت کو جو تول سکے، تو کیا پھر اللہ رب العزت کو یہ طاقت نہیں کہ ایسے وہاں پر ترازو قائم کرے جس میں اقوال و افعال کو تولا جائے، تو اقوال و افعال کو تولا جائے گا۔ راجت میں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ لفظ قسطاس جو ہے یہ دوسری جگہ پر وزن بالقسطاس المستقیم، تو قسطاس کا معنی کر دیا کہ رومی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عدل یعنی انصاف۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ یہ ایک رومی بحث ذکر کی ہے کہ بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ قسط بولا جاتا ہے، وہاں پر انصاف کے معنی میں آ رہا ہے، کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ قسط ہی استعمال ہوئے یعنی مادہ یہی ہے، لیکن وہاں پر وہ عدل و انصاف یا ظلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک لغوی قاعدہ ذکر کیا، فرمایا کہ مادہ ایک ہے، قاف سین اور طا، لیکن اگر اس کو مجدد کے باب پر لے کر جائیں گے قاسطا یقسط قسطا، پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے ظلم، جس طرح وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو ظالم لوگ ہوں گے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن بنے گے۔ اور اگر اس کو باب افعال کے اوپر لے جائیں، مزید کے باب میں لے جائیں تو ان اللہ یحب المقسطین، پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے انصاف کرنے والے، انصاف کرنے۔ تو عام طور پر فرمایا کہ مجرد کے باب سے استعمال ہو تو اس کا معنی ظلم ہوتا ہے، اور اگر مزید کے باب پر اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا معنی انصاف کرنا یہ بن جاتا ہے۔ لیکن بعض ہوتا ہے اس کا برعکس بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشہور و معروف واقعہ ہے حجاج ابن یوسف کا، اس کا ظلم معروف ہے کہ بہت سارے علماء کو اس نے قتل کیا۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ بڑے ذلیل قدر تابعی ہیں، لیکن کو بھی بلایا گیا تو حجاج ابن یوسف نے بھری مجلس میں اسے پوچھا کہ ما تقول فی، کہ آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ اب دیکھیں جو علماء حق ہوتے ہیں وہ حق کو چھپا بھی نہیں سکتے اور باطل کے آگے جھک بھی نہیں سکتے۔ اب اگر یہ اس کی ویسے تعریفیں کرنا شروع کر دیتے تو یہ ان کے عدل و انصاف کے خلاف ہوتا، ان کا علم ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے ایسا لفظ استعمال کیا جس میں اس کی حقیقت کو بھی کھو دیا، اور حجاج ابن یوسف کو موقع بھی نہ مل سکا کہ وہ ان کے اوپر اپنی تلوار اٹھا سکے۔ تو سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ انت القاصد العادل، انت القاصد العادل۔ اب لوگ تو پریشان تھے کہ یہ تو انہوں نے تعریفیں کرنا شروع کر دی، کیونکہ قاصد کے ساتھ جب عادل کا لفظ ہے تو پھر اس کا معنی متعین ہو جاتا ہے کہ قاصد کا معنی انصاف کرنے والے، کیا بڑے انصاف کرنے والے عادل حکمران ہیں۔ لوگ پریشان تھے، لیکن حجاج ابن یوسف وہ عربی لغت کو خوب جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس نے زبان لپیٹ کر مجھے ظالم بھی کہتے اور مجھے کافر بھی کہتے، اس طرح وہ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، تو قاصد کا معنی ظالم، اور یہ جو عادل کا لفظ ہوتا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو جب وہ عادل کا معنی شرک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ لیکن لفظ کے اندر چونکہ گنجائش تھی کہ عادل کے معنی میں بھی اس کو دیا جا سکتا ہے، عدل و انصاف کرنے والا، اسے حجاج ابن یوسف ان کے اوپر اپنی تلوار اٹھا نہیں سکا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کیونکہ امام لغت بھی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑا کمال ادا کیا، ان کے حاصل اس دور میں بھی تھے اور ان کے حاصل اس دور میں بھی ہیں، حالانکہ یہ تو ان کے ہم زمان نہیں، ہم اثر نہیں ہیں، معاصرت کی وجہ سے تو حاصل پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ان کا زمانہ دیکھو 14 صدیاں پہلے گزر گیا، 13 صدیاں پہلے گزر گیا، تو آج کے لوگ بھی اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ معاصرت نہیں پھر بھی ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں، ان کے نام بگاڑ بگاڑ کے ذکر کرتے ہیں، جن کی کتاب پڑھ کے ہمارے سروں پہ دستار فضیلت رکھی جاتی ہے،
اس کے بغیر ہم عالم کہلوانے کے مستحق نہیں ہوتے تو ہمیں کیا منہ ہے کہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کا نام نکالیں گے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا نام بگاڑ کے پیش کرتا ہے اسے تو عالم کہنا بھی روا نہیں ہے۔ میں آپ کے طلباء سے بھی کہوں گا کہ ایسے لوگ جو اسلاف کا ادب نہیں کرتے، ان کے نام بگاڑتے ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ آپ ان کی تقاریر سنیں یا ان کو ہے کہ اپنا مقتدا بنیں۔ اس طرح کے جو بے ادب ہے وہ ہمیشہ معلوم ہوتا ہے، بے نصیب ہوتا ہے۔ اس طرح ادب سیکھیں، یہ اسلاف ہے ہمارے، ان اسلاف کے ذریعے سے یہ علم ہمارے تک منتقل ہوا ہے۔ نہ ان کے ناموں کو بگاڑنا ہمیں کسی طرح سے بھی روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا تو بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے بڑے علوم سے نوازا تھا۔ ایک محدث بھی ہیں، معروف اسی نام سے کہ محدث کبیر ہے، لیکن وہ مفسر قرآن بھی ہیں۔ چنانچہ جب آپ ان کی کتاب تفسیر پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ کتاب خلق کے اندر بھی آپ نے کچھ تفصیلی فوائد پڑھے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ذہن صرف احادیث میں نہیں چلتا، قرآن میں بھی بڑا چلتا ہے۔ ایک لفظ کی تفسیر کرتے کرتے ہوتا ہے دوسرے لفظ کی طرف، دوسرے تفسیر تیسرے، یہ اس کو ہو سکتا ہے جس کو قرآن کے ازبر یاد ہو، اور پھر ایک اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی بخوبی سمجھتا ہو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ صرف محدث نہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ امام لغت بھی ہیں اور ایک مورخ بھی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی تاریخ کے اندر بھی انہوں نے کیا کیا، جمہور سے مخالفت کر کے اپنے دلائل کے بل بوتے پر جمہور کی مخالفت بھی کر دیتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ معاملہ ایسا نہیں، اس طرح سے ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ تو یہ آخری حدیث اس کے اوپر ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ پیچھے بھی دو جگہ پر ذکر کر رہے ہیں۔ کتاب الدعوات میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا زہیر ابن حرب کے واسطے سے، اور اس کے علاوہ کتاب الایمان والنذور میں اس کو ذکر کیا حضرت قتیبہ ابن سعید رحمہ اللہ کے واسطے سے، یہ بھی امام بخاری کے ساتھ سے۔ لیکن آخر میں اس حدیث کو لے کر آئے حضرت احمد بن اشکاب رحمہ اللہ کے واسطے سے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے مدارک کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اساتذہ میں بھی ترتیب کا خیال رکھا کہ جن اساتذہ سے جو حدیث پہلے سنی تھی اس کو پہلے نمبر پر ذکر کیا، جس سے دوسرے نمبر پر سنی اس کو دوسری جگہ پر لے کر آئے، جس سے سب سے آخر میں یہ حدیث سنی چاچے اس استاد کی حدیث کو سب سے آخر میں لائے۔ چاچے ان کے آخری استاد ہیں احمد بن اشکاب رحمہ اللہ، اسے ان کی حدیث کو آخر میں لائے، اور پھر آخری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن ہر مصنف جب سوچ کے تصدیق کرتا ہے کہ اس کو شروع میں رکھنا چاہیے، اس کو آخر میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھنے کے بعد 14 سال تک پڑھائی بھی الحمدللہ، پھر کے اندر ترتیب وہ قائم کرتے رہے۔ تو سوچ و بچار کر کے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کو آخر میں ذکر کیا کہ سب سے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ذکر کیا جائے۔ اس طرح کے صحیح بخاری کو پڑھنے والے اب اس کو پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے، یا یہ کہ دنیا کے اندر جائیں گے میدان عمل میں اتریں گے تو ان کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شان ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اس علم کو حاصل کیا اور پھر کس طرح سے اس علم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا کر کس طرح سے دنیا میں پھیلایا۔ چنانچہ صحبت کا زمانہ ان کا صرف 3 سال کا ہے، 7 ہجری مسلمان ہوئے، 3 سال سے کچھ زائد ہیں۔ لوگ بھی کہتے تھے کہ اکثر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی حدیث سے یاد کی ہوئی ہے، بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، جبکہ ان سے زیادہ صحبت کا زمانہ اٹھانے والے صحابہ کرام جو اول تا آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کرے ان کی احادیث ان کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ابو بکر عمر جو شروع سے ہیں لیکن ان کی احادیث کم ملتی ہے، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو میں نے اس میں محنت کی اور دوسرا یہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں بھی دی ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں قبولیت کے نشان ہیں، ایک محنت کریں اور دوسرا ہے کہ اپنے اساتذہ سے دعائیں بھی۔ جس نے محنت بھی کر لی اپنے اساتذہ سے دعائیں بھی لے لی اس کا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اس کا علم قبول ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام ضرور کرے گا۔
امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بس چمٹا رہتا تھا تو الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطنی، میں اپنے پیٹ بھرنے کی حد تک تو فکر کرتا تھا کہ کھانے کو کچھ مل جائے، لیکن اس کے علاوہ فرمایا کہ مجھے کچھ جمع کرنے کی، کچھ جوڑ کر رکھنے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ جبکہ دوسرے جو فرمایا کہ میرے مہاجر بھائی تھے وہ تاجر بھائی تھے، تاکہ وہ تجارت کی غرض سے سفروں میں جاتے، اور جو میرے انصار بھائی تھے وہ کاشتکار بھائی تھے۔ فرمایا کہ وہ کاشتکاری کی خاطر ان کے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ جو ابو ہریرہ تھا وہ نہ تاجر تھا نہ یہ وہ کاشتکار تھا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جم کے بیٹھا رہتا۔ میں پھر ایسے وقت بھی موجود ہوتا جس وقت دوسرے موجود نہیں ہوتے، اور میں ایسی باتیں بھی آپ علیہ السلام کی سنتا اور دیکھتا جن کو دوسرے حضرات نہیں سنتے تھے، نہیں دیکھتے تھے۔ تو میں نے ایک محنت کی، اپنے سارے اوقات اس علم کے حاصل کرنے کے میں نے وقف کر دیے، اپنی ذاتی ضروریات کے لیے میرا کوئی وقت نہیں تھا۔ اور دوسرا فرق میں نے دعائیں بھی کی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ضعف حافظے کی شکایت بھی کی، یا رسول اللہ میں آپ سے باتیں سنتا ہوں، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اپنا دامن پھیلاؤ، تو کہتے ہیں میں چادر تھی، میں چادر کو یوں پھیلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، دعا مانگی، اور اس طرح اللہ کو بھر کے میری چولی میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تو فما نسیت شیء بعد، اس کے بعد سے لے کر آج تک میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ تو یہ دو بنیادی شرطیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کریں، ہمارا یہ سب مقبول ہو جائے، کیونکہ آپ کو قبولیت شرط ہے، حافظہ شرط نہیں ہے، ذہانت و فطانت شرط نہیں ہے، اس کے اندر قبولیت شرط ہے۔ اپنے آپ کو قبول کروائیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دوسروں سے بھی دعائیں کرائیں کہ ہمارے حق میں دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قبول فرما لے، ہم سے یہ دین کی خدمت کا کام ہم سے لے لے، اور جس سے اللہ تعالیٰ یہ خدمت دین کا کام لے لیں بس اس کی یہ خوش نصیبی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سنت کو اپنانا پڑے گا، تب یہ ہے کہ علم حدیث کے اندر آدمی کو یہ ہے کہ یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر اس کو پھیلائے۔ تاکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجودہ جو ذخیرہ احادیث ہے اس میں سے 5374 احادیث صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی اگر مقرر احادیث کو حذف کیا جائے یہ صرف 4000 حدیثیں بنتی ہیں۔ تو گویا کہ تنہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کی کل احادیث سے زیادہ حدیث مروی ہیں، تاکہ انہوں نے محنت کی، آپ نے سے دعائیں لی، اور پھر اس کے بعد مدینے کے اندر رہ کر اسی علم کے آگے پھیلانے کا اپنا مشغلہ بنایا۔ بعد میں بھی اور کوئی مشغلہ نہیں اپنایا کہ بعد میں تاجر بن گیا ہوں یا بعد میں کاشتکاری کرتا ہوں، نہیں، بلکہ بعد میں بھی ان کا مشغلہ یہی تھا کہ حدیث کو بس آگے نقل کرتا۔ اسے سب سے زیادہ علم حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آخر میں ان کی حدیث لا کر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اے فضلاء، تم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریقے کو اپناؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی دین کا کام ہے۔ کیسے آخری حدیث ذکر کی ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں ہلکی سی اسی ترتیب ذکر کر دوں۔ دیکھیں اس کے اندر خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان یہ خبر مقدم ہے۔ جیسے کلمتان موصوف ہے اور اس کی 3 صفات کو ذکر کیا۔ فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں، فرمایا جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اور فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو خفیفتان علی اللسان زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، یعنی پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اور ثقیلتان فی المیزان فرمایا کہ میزان عمل پہ بڑے وزنی ہیں۔ یہ 3 صفات ذکر ہیں۔ دیکھیں خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے اور اس کو ذرا لمبا کر دیتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے تشویق، یعنی شوق پیدا کرنا، تشویق الی المبتدا۔ جو کہا جا رہا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں، اس کے اندر یہ بھی صفت ہے، اس کی یہ بھی صفت ہے، اس کی یہ بھی صفت ہے، تو آدمی کے اندر شوق پیدا ہوا کہ وہ چیز جلدی بتلائی جائے تاکہ ہم اس کو اپنا لیں۔ تو جب شوق پیدا ہوا تو اس کے بعد فرمایا کہ وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
تو شوق پیدا کرنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اوقاع سے نفس ہوتی ہے، وہ آدمی کے دل میں اتر جاتی ہے، پھر ہے کہ کبھی اس کو بھولتی نہیں، پھر آدمی اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اس کو کبھی چھوڑتا نہیں۔ کہتے یہ شوق پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنائے، خبر کو پہلے لائے اور مبتدا کو مؤخر کرنا۔ پھر دیکھیں یہ جو 3 صفات ذکر کی ہیں، ان 3 صفات کے اندر آپ دیکھیں گے ایک صفت حصی ہے، یعنی جو باقاعدہ محسوس ہوتی ہے، اور ایک معنوی ہے، اور ایک اس میں صفت اخروی ہے۔ حصی ہے وہ خفیفتان علی اللسان، یہ ہر آدمی محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ بھی پڑھیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی دقت نہیں، بڑی آسانی سے یہ زبان سے یہ کلمات بتا ہو جاتے ہیں۔ ہر آدمی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی یہ کلمے بڑے ہلکی ہیں، زبان کے اوپر آسانی سے جاری ہوتے ہیں۔ یہ صفت حصی ہے۔ اور معنوی کیا ہے؟ وہ حبیبتان من الرحمن، یہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ اب حبیبتان اللہ سے تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، لیکن رحمان والی صفت کے ساتھ ذکر کیا، گویا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کلمات کو پڑھے گا ایک تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور دوسرا رحمان کی رحمت کا مورد بنے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہو جائے گا۔ تو یہ معنوی صفت ہے۔ اور تیسری چیز ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، وہ صفت اخروی ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، کہ جب کل قیامت کا دن میزان اور ترازو قائم کی جائے گی تو جب یہ کلمات اس کے اندر رکھے جائے گی تو اس کا بڑا وزن ہوگا۔ اچھا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے یہ تملا نصف المیزان، یہ آدھے ترازو کو بھر دے گی، اور الحمدللہ تملأہ، اور الحمدللہ کہنا یہ فرق کہ پورے میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ اور اس میں اشکال ہوگا کہ باقی اعمال کہاں جائیں گے؟ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ، اسی سے اگر میزان عمل بھر گیا تو پھر یہ کہ باقی اعمال جو ہم نے کیے ہوں گے تو وہ کہاں رکھے جائیں گے؟ بعضوں نے اشکال کیا بھی ہے، لیکن یہ اشکال حکام اگلی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو اعمال ہیں یہ نورانی چیزیں ہیں، نورانی چیزوں کو جسمانی چیزوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جسمانی اور کثیف چیزوں کا یہ صفت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک ظرف کو اگر وہ بھر دیں تو پھر مزید اس ظرف میں مزید مصروف کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن جو نورانی چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر ایک نورانی چیز نے ظرف کو بھر بھی دیا تو دوسری نورانی چیز جب وہ بھی اس میں ڈالی جائے گی وہ بھی اسی میں سما جائے گی۔ مثال دیکھیں یہاں پر کتنی لائٹیں جل رہی ہیں، اگر آپ ایک لائٹ جلائیں بڑے والی تو آپ دیکھیں گے حال روشنی سے بھرا ہوا ہے، ایک اور جلا لیں وہ بھی روشنی میں نہیں سما جائے گی، ایک اور جلائیں وہ بھی سما جائے گی، حتیٰ کہ باہر سورج کی روشنی بھی آ رہی ہے تو وہ بھی یہاں پر سما رہی ہے۔ تو ایک نورانی چیز اگر ظرف کو بھر بھی دے تو دوسری نورانی چیز کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو یہ سب اعمال نورانی چیزیں ہیں، لہٰذا یہ سارے کے سارے میزان عمل کے اندر رکھے جائیں گے اور ڈوریں گے۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر یہ صفات ہے، تو ہر بات ہے کہ اس کو سن کر شوق پیدا ہوا، میں کہ وہ کلمات یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کے اندر میں تھوڑی سی مختصر سی 2 باتیں ذکر کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ٹائم بھی اوپر ہو گیا۔ دیکھیں ان کو جو کہا گیا کہ یہ بڑے بھاری ہیں، یہ وزن بعض اوقات ہوتا ہے سکل کی وجہ سے، کثافت کی وجہ سے۔ دیکھیں روئی ہلکی ہوتی ہے، لوہا بھاری ہوتا ہے، کیونکہ لوہے کی کثافت یہ روئی سے زیادہ ہے، اس سے لوہے کا وزن زیادہ، روئی کا وزن۔ اسی طریقے سے چیزوں کے اندر جو معنوی چیزیں ہیں، روحانی چیزیں ہیں، نورانی چیزیں، ان کے اندر وزن عظمت کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ کلمات بڑے عظمت والے کلمات ہیں۔ اب عظمت کیوں کر پیدا ہوئی؟ اس طرح کہ ان کلمات کے اندر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کے اندر اللہ رب العزت کی مقامات الوہیت کو ذکر کیا۔ وہی بات جو بات شروع میں ذکر کر رہا تھا، توحید یہ ایمان کا سب سے بڑا اور بنیادی جز ہے، ہر چیز پر یہ بھاری ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی جو مقامات الوہیت ہے ان چاروں مقامات الوہیت کے اس میں ذکر کیے گئے۔ ایک مقام الوہیت ہے تنزیہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب سے پاک سمجھنا، شریکوں سے پاک، وزیروں سے پاک، نیکوں سے پاک، ہر قسم کی عاجزی سے اور نقص سے پاک، یہ تنزیہ، یہ پہلا مقام الوہیت ہے۔ دوسرا مقام الوہیت ہے تحمید، کہ تمام صفات کمالیہ سے اللہ رب العزت کی ذات کو متصل سمجھنا، جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ،
تمام صفات کمالیہ اللہ ہی کے لیے ہے، تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اور کوئی اس میں شریک نہیں۔ تو یہ ہے تحمید۔ اور تیسرا مقام الوہیت ہے تمجید، کہ ساری بزرگیاں اور جلال وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات کے لیے ہیں۔ اور جب ان ساری چیزوں کو ملائیں گے، مثلا ایسی ذات جب ہم نے متعین فرما لی تو اس میں اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، اور وہ ذات ایسی ہے جو تمام قسم کے کمالات سے متصف ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ تمام بزرگیاں اور تمام قسم کی جلال اسی کو حاصل ہے۔ تو اسی سے یہ چوتھا مقام توحید نکل آتا ہے کہ جب وہی ذات سب کچھ کرنے والی ہے، وہ ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، پھر عبادت بھی سے اسی کی ہونی چاہیے، پھر سور و پکار بھی سے اسی کی ہونی چاہیے، پھر نظر و نیاز بھی سے اسی کے نام کی ہونی چاہیے، پھر یہ کہ الوہیت عبادت اس کے لائق بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو یہ ہے مقام توحید۔ تو اللہ رب العزت کے جو 4 مقامات الوہیت ہیں وہ سارے کلمات میں سمائے ہوئے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ اس کے اندر مقام تنزیہ کا ذکر ہے، وَبِحَمْدِهِ اس میں مقام تحمید کا ذکر ہے، اور آگے جو سبحان اللہ العظیم اس میں مقام تمجید کا ذکر ہے۔ یہ تینوں مقامات مل کر مقام توحید ہے۔ تو یہ کلمہ توحید ہی ہے، جس کا ذکر کر رہا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا تاکہ مجھے بھی شک حاصل ہو جائے کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ تعالی، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے یہ جو کہا ہے آخری کلمہ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اسے یہ نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کے لفظ بولے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم وہ اس کی زبان سے ادا ہو جائے، چاہے لفظ یہ ہو چاہے لفظ کچھ اور ہو۔ جیسے دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لفظ تو الگ ہے لیکن معنی اس کا بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بارے میں کبھی امید کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی بنا دیا، جنت سے نواز دیا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ ان کلمات کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا ذکر ہے، اور و بحمدہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت کمال کا ذکر ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ اور صفات کمالیہ کا تصور کرتا ہے تو جو ذات حسین و جمیل بھی ہو اور جو ذات با کمال بھی ہو، اس کے جب کمالات کا اس کے حسن و جمال کا جب آدمی تصور کرے گا تو اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہ اس کا حاصل کیا ہے؟ محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تو جو اس تصور سے کلمہ پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی۔ اور جو دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ کا ذکر ہے۔ تو جب کسی کے جلال اور کسی کی ہیبت اور روب کا آدمی تصور کرتا ہے تو اس کا ڈر دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو محبت اور خوف، محبت اور خوف ان دونوں چیزوں کے مجموع کا نام ہی خشیت ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جاتے وقت اپنی کتاب کے پڑھنے والوں کو خشیت الہی کا درس دے کے جاتے ہیں۔ آخری ان کی وصیت یہ ہے کہ اے علماء جن کے سروں کے اوپر دستار فضیلت رکھی جائے گی وہ اپنے اندر خشیت کو پیدا فرما لیں، اس طرح کے بغیر خشیت کے علم نہیں ہے۔ خشیت اللہ را بشام علم نام کہ انما یخشی اللہ در قرآن وفام، کہ فرمایا کہ اللہ کی خشیت اگر تمہارے دل میں موجود ہے پھر سمجھو کہ صحیح معنی کے اندر علم تمہیں حاصل ہے۔ اس طرح کہ تم قرآن میں پڑھتے ہو انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے لوگ کو علماء ہی ہیں۔ تو علماء وہ جو جس کے اندر خشیت ہو، جس میں خشیت ہوگی وہ عالم کہلوانے کا مستحق ہے۔ تو امام بخاری نے اللہ آخر میں یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ اے بننے والے علماء اپنے اندر خشیت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر خشیت کا مادہ پیدا کرے، توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے جو ہمارے ساتھی تھے جنہوں نے تخصص فی الفقہ الاسلامی کیا ہے، الحمدللہ وہ مفتیان نظام بن چکے ہیں، اور انہوں نے لیکن ابھی ان کو چھٹی نہیں ہوئی ہے، ان کی تمرین ابھی جاری ہے انشاءاللہ۔ ابھی یہ فتوے لکھ رہے یا پھر چیک کرواتے ہیں، الحمدللہ ان میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں فتویٰ لکھنے کے قابل بھی ہو گئے۔
مزید انشاءاللہ یہ تبلیغ جاری رکھیں گے اور اپنی اصلاح لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ان میں یہ ملکہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ خود بیٹھ کر فتویٰ دینے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات سے بھی کیونکہ ان سے پیچھے بیٹھے ہیں وہ قفلے والے ہیں یا ان سے پیچھے قربان ہیں حفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو دین و دنیا کی ترقیاں عطا فرمائے, کامیابیاں عطا فرمائے, دنیا کے ہر موڑ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کا فراہم فرمائے. اور ان کو دیکھیں ان کے والدین ہیں, ان کے رشتہ داروں میں ان کو اس رستے میں لگائے, ان کو اپنے والدین کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے ذخیرہ حاصل کرنا ہے, صدقہ جاریہ بننا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں میں نے ذکر کی ہیں اس میں مجھے اور آپ سب بات کا عمل کریں توفیق عطا فرمائے. ایک شعبہ میرے ذہن سے رہ گیا تھا, دیکھیں ہمارے یہاں پر بنات کا شعبہ بھی کہیں